إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے زیبا ہے جو کل کائنات کا تن تنہا خالق و مالک، روزی رساں، مربی و پالنہار ہے۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ساتویں آسمان پر عرش کرسی پر مستوی ہے، لیکن اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے کل کائنات پر محیط ہے۔ اس کی دسترس، اس کے پہنچ اور اس کی قدرت سے کائنات کی کوئی شے باہر نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی اس کے قبضے قدرت میں انسان سے لے کر کے کائنات کی تمام جاندار مخلوقات، چاہے وہ خشکی پر رہتے ہوں، چاہے وہ سمندر میں رہتے ہوں، چاہے وہ جنگلات میں رہتے ہوں، چاہے وہ پہاڑوں پر رہتے ہوں، ہر طرح کے جاندار اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہی تن تنہا سب کا مالک ہے، سب کا مربی ہے، سب کو روزی دینے والا، سب کو موت و حیات دینے والا، سب کی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے والا، قضا و قدر کے اعتبار سے ہر ایک کو
اس کائنات میں عروج و ترقی دینے والا، زوال سے دوچار کرنے والا وہی تنہا اللہ رب العالمین ہے، جس پر ہم سب کا ایمان اور یقین ہے۔ بھائیو، اسی اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ جو اللہ کے نبی و پیغمبر ہر عہد اور ہر زمانے میں اللہ پاک کی تعلیمات سے انسانوں کو واقف کراتے رہے، بتاتے رہے کہ کن کام میں اور کن اعمال میں اللہ کی خوشی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور کون کون سے ایسے امور اور کون کون سے ایسے کام ہیں جن سے وہ اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے، ناخوش ہو کر کے سزائیں دیتا ہے، اور اسی کے لیے اس نے جہنم تیار کر رکھے ہیں۔ بھائیو، آج کے خطبہ مسنونہ میں، خطبہ جمعہ میں قوموں کی عروج، ترقی اور ایک ترقی یافتہ قوم کے لیے کن کن امور کی بے حد ضرورت ہے، انہی 3 امور کی طرف لب کشائی کرنے اور انہی کی طرف کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہے کہ من حیث القوم، یعنی مجموعی اعتبار سے کوئی قوم تبھی ترقی یافتہ کہلائے گی، تبھی دنیا میں اس کو عروج اور ترقی حاصل ہوگی، جب اس کے یہاں 3 صفتیں خاص طور پر پائی جائیں، ورنہ اور بہت سارے صفات ہیں، لیکن خاص طور پر 3 صفتیں اس کے یہاں پائی جاتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ قوم صحت و تندرستی کے اعتبار سے مالا مال ہو۔ دوسری صفت اس قوم کی یہ ہے کہ وہ مناسب تعلیم و تربیت کی حاصل شدہ ہو۔ اور تیسری بات جو کسی بھی ترقی یافتہ قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاروبار اور معیشت میں بھی اور لوگوں سے ترقی یافتہ پر ہو۔ گویا کہ کسی بھی قوم کے عروج کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے ایک تو صحت و تندرستی کا ہونا ضروری ہے، دوسرے مناسب تعلیم و تربیت کا ہونا ضروری ہے، اور تیسری بات یہ کہ کاروبار اور معیشت میں بھی وہ قوم کسی دوسری قوم سے پیچھے نہ ہو بلکہ 2 قدم آگے ہو۔ تاریخ گواہ ہے، چاہے وہ ملک ہندوستان ہو یا کوئی دنیا کی کوئی اور ملک ہو، جب مسلمانوں نے ان تینوں چیزوں میں بیک وقت کامیابی حاصل کی تو وہ اپنے زمانے کے سب سے ترقی یافتہ، سب سے عروج و کامیاب اور سب سے دوسری قوموں سے 2 قدم آگے زندگی گزارنے والی قوم تھی۔ لیکن جب ان تینوں چیزوں میں یا اس کے سوا اور دیگر چیزوں میں یہ ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، تو دیگر اقوام کی طرح یہ بھی زوال پذیر ہو گئے، اور آج معاملہ یہ ہے کہ زوال کی زندگی گزر رہی ہے۔ اس لیے بھائیو، آئیے ان تینوں کے بارے میں، یعنی صحت و تندرستی کے بارے میں، مناسب تعلیم و تربیت کے بارے میں، معیشت اور روزگار کے بارے میں تھوڑی تھوڑی باتیں کر لی جائیں، گفتگو کر لی جائے، ورنہ عنوان ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ عنوان ہی کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر یہ تینوں چیزیں کسی فرد میں یا یہ تینوں چیزیں کسی قوم میں ودیعت کر جائیں، پائے جانے لگیں، تو وہ قوم ترقی یافتہ کہلائے گی، وہ گھرانہ تعلیم یافتہ ترقی یافتہ کہلائے گا، اور اگر کسی فرد میں یہ خصوصیت موجود ہو تو وہ فرد انفرادی طور پر ترقی یافتہ کہلائے گا۔ سب سے پہلی بات جو کسی بھی انسان کی زندگی کے لیے سب سے اہم ہے وہ ہے اس کی صحت و تندرستی۔ اگر کسی میں صحت نہیں، کسی میں تندرستی نہیں، کوئی بیمار ہے، لاغر ہے،
کمزور ہے، آپ اس کے دل سے پوچھئے، اس سے معلوم کیجئے کہ وہ صحت و تندرستی کے لیے کس طرح سے فکر مند ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی کے لیے سب سے ضروری شے، اور کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی خاندان کے لیے، کسی بھی معاشرہ کے لیے سب سے پہلی اور ضروری شے جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ صحت و تندرستی کا ہونا ہے۔ اگر من حیث القوم کوئی لاغر و کمزور قوم ہے، وہ کیا دنیا میں کسی کا مقابلہ کرے گی؟ کوئی فرد لاغر و کمزور ہے، صحت و تندرستی کے اعتبار سے وہ بیمار و کمزور ہے، وہ کیوں کر کسی کا مقابلہ کر پائے گا؟ وہ کیوں کر اس ترقی یافتہ اور بھاگ دوڑ کی دنیا میں وہ کیوں کر قدم آگے بڑھا پائے گا؟ اس لیے صحت و تندرستی کا خیال رکھنا یہ اسلام کے بنیادی اصول میں سے ہے۔ اپنی صحت، اپنی تندرستی اور کا خیال رکھنا یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر صحت کے بارے میں فرمایا کہ صحت کا قبل سقمک، بیماری سے پہلے اپنی صحت و تندرستی کو بہت غنیمت سمجھو۔ یہ اللہ کی وہ لازوال نعمت ہے، یہ صحت و تندرستی اللہ رب العالمین کی یہ وہ بڑی نعمت ہے جو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے بارے میں اس آدمی سے پوچھئے جو بیمار رہتا ہے، اس نعمت کے بارے میں اس آدمی سے پوچھئے جو کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، جو اپنی صحت و تندرستی کے لیے علاج کرا رہا ہے، اس سے آپ اس نعمت کے بارے میں پوچھئے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نماز کے بعد کون سی دعا کریں؟ ہم نماز کے بعد کون سی دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت یعنی صحت و تندرستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو۔ عفو اور عافیت کا مطلب کیا ہوا؟ درگزر کر دینا، بیماری کو دور کر دینا، اس طرح سے اور دیگر وہ چیزیں، وہ عوامل جو انسان کی صحت و تندرستی کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اس سے دور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ اس آدمی نے دوسری مرتبہ سوال کیا، آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ تیسرے دن سوال کیا، پھر آپ نے ہی جواب دیا، اور چوتھی مرتبہ یا تیسری مرتبہ سوال کرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہی جواب دیتے ہوئے فرمایا اور کہا کہ سنو، دنیا میں اور آخرت میں بھی عفو اور عافیت سے بہترین کوئی نعمت انسان کو عطا نہیں کی گئی ہے۔ یعنی یہ وہ بہترین نعمت ہے، صحت و تندرستی وہ بہترین نعمت ہے جو قدرت کی طرف سے عطا کردہ انسان اور سماج کے لیے دیگر نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، جس کسی کو اللہ رب العالمین نے صحت و تندرستی سے نواز رکھا ہے۔ یہ باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ من حیث القوم، یعنی ایک قوم، ایک سماج کے اعتبار سے ہم کو اور آپ کو صحت و تندرستی کی، خود کی، اپنی کی اور سماج و معاشرے کی فکر کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہم دیکھتے ہیں، قرآن کریم کی آیات میں دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ہر اس شے پر پابندی لگا دی ہے۔ اسلام نے معقولات و مشروبات میں سے، یعنی کھائی جانے والی میں سے اور پی جانے والی چیزوں میں سے ہر اس شے پر پابندی عائد کر دی ہے جو انسان کی صحت و تندرستی کو نقصان پہنچانے والی ہو۔ اللہ کی پیدا کردہ ساری چیزیں ہیں، ساری نعمتیں ہیں، سب پیدا کردہ اللہ کا، سب اللہ نے پیدا کیا، لیکن اسی کائنات میں موجود بہت ساری چیزوں کو استعمال کرنے سے، یعنی اس کے کھانے سے، اس کے پینے سے اللہ رب العالمین نے پابندی لگائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی ہے۔ گویا کہ
وہ شے یعنی وہ اشیاء یعنی وہ چیزیں یعنی وہ پی جانے والی اور کھائی جانے والی چیزیں جو انسان کی صحت و تندرستی کو نقصان پہنچا رہی ہوں، اس کو شریعت میں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اور اس کے کھانے اور پینے پر پابندی عائد کر دی ہے کہ انسان نہ اس کو کھائے گا نہ انسان اس کو پیے گا۔ شریعت نے پابندی لگا دی۔ بھلا بتائیے کہ اللہ کی پیدا کردہ تمام چیزیں اللہ نے پابندی کیوں لگائی؟ اس لیے پابندی لگائی کہ وہ آپ کی صحت کے لیے ضرر رساں ہے، وہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، وہ آپ کی صحت و تندرستی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے شریعت نے پابندی لگائی اور خاص طور پر آپ کو مکلف کیا، اس لیے کہ آپ قرآن کریم کے پڑھنے والے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے پڑھنے والے، اس لیے پابندی آپ پر کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائیے، اللہ کی منہیات سے رک جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر پابندی لگائی ہے کھانے اور پینے سے، ان سے خدا را رک جائیے، اپنی صحت و تندرستی کی فکر کیجئے، اس لیے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے باز پرس کرے گا۔ آپ کی صحت کے بارے میں، آپ کی تندرستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ باز پرس کرے گا۔ اس لیے بھائیوں بزرگوں یاد رکھو، ہر وہ شے جو نقصان دہ ہے اس کا وہ نقصان دہ ہے آپ کی صحت و تندرستی کے لیے، وہ آپ کے لیے حرام ہے، چاہے اس کا استعمال چٹکی بھر ہو، چاہے اس کا استعمال مٹھی بھر ہو، چاہے اس کا استعمال پیٹ بھر کے ہو، ہر طرح اگر آپ کے لیے نقصان دہ ہے کسی طرح سے تو شریعت میں پابندی اللہ رب العالمین نے آپ پر نافذ کر دی ہے۔ اب دنیا کی حکومتیں اور دنیا کی عدالتیں اور دنیا میں وہ ضرر رساں چیزیں بنانے والی کمپنیاں اس پر لکھ رہی ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، اس پر بتا رہے ہیں کہ نقصان دہ ہے۔ شریعت نے آپ پر بہت پہلے اس پر لکھے جانے سے پہلے آپ پر پابندی لگا رکھی ہے کہ یہ صحت و تندرستی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کرنا اور اس نعمت کی فکر کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس نعمت پر شکر گزاری کرنا یہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری ہے۔ اس کو تہس نہس کرنا، اس کو تہوبالا کرنا، اس کو برباد کرنا، اپنی تندرستی کو ضائع اور برباد کرنا کسی بھی ذرائع سے ہو، خاص طور پر نوجوانوں سے، کہ کسی بھی ذرائع سے اپنے آپ کو ہلاک کرنا یعنی اپنی صحت و تندرستی کو برباد کرنا، تمباکو کے ذریعہ ہو، بیڑی یا سگریٹ کے ذریعہ ہو، نشہ آور چیزوں کے ذریعہ ہو، منشیات کے ذریعہ ہو، بیر و نبیس کے ذریعہ ہو، سونگھنے والی چیزیں ہوں، کھانے والی چیزیں ہوں، پی جانے والی چیزیں ہوں، کسی بھی ذرائع سے اگر آپ نشہ میں مبتلا ہو کر کے اپنی صحت و تندرستی کو برباد کر رہے ہیں یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں تو یاد رکھو اللہ رب العالمین آپ سے بہت سخت محاسبہ کرنے والا ہے، بہت سخت آپ کی اس نعمت کے بارے میں باز پرس کرنے والا ہے۔ اس لیے بھائیو یہ بہت بڑی نعمت ہے، صحت و تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کی قدر کریں، اس کے لیے اس کے تحفظ کی فکر کریں، صحت و تندرستی کو برقرار رکھنے کی فکر کریں، اس کے لیے ورزش کریں، چہل قدمی کریں، مناسب غذا کا استعمال کریں، ورزش کریں۔ آپ اپنی صحت و تندرستی کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کی فکر کریں، آپ جم جائیں، آپ دوڑ لگائیں، یہ آپ کے لیے انتہائی آپ کے لیے آپ کے کرنے کا کام ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن کون؟ المومن القوی، یعنی طاقتور مومن کمزور لاغر ضعیف مومن سے بدرجہ بہتر ہے۔ کون بہتر ہے؟ طاقتور مومن، لاغر کمزور جس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اپنی آپ کو برباد کر دیا، اپنی صحت و تندرستی کو ضائع کر دیا، اس سے طاقتور مومن بہت بہتر ہے۔ بھائیو سازشیں ہو رہی ہیں مسلم نوجوانوں کے لیے، مسلم بچوں کے لیے، مسلم خواتین کے لیے، ان کے محلوں میں
نشہ آور چیزیں فروخت کی جائیں۔ اخبار کی زینت بنا۔ ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ، کانپور کا واقعہ، وہاں لوگوں نے لکھا کہ مسلم محلوں میں ان کے نوجوانوں کو نشے میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ایک مہم کے ذریعہ ان کے نوجوانوں کو منشیات کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ ان کے گلی میں، ان کے کوچے میں ایسی دکانیں کھولی جا رہی ہیں، ایسی ڈھابلیاں کھولی جا رہی ہیں جہاں یہ گٹکے، یہ پان تو یہ عام چیز ہے، اس کے پس پردہ افیم، بھان، ہیروئن اور بہت ساری ایسی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں تاکہ یہ نوجوان راہ راست سے بھٹک جائیں، منشیات کے نشہ کے عادی ہو جائیں، شراب اور جوا کی لت ان کو لگ جائے، یہ اپنے مقصد حیات سے بھٹک جائیں۔ اس لیے مسلم علاقوں میں، مسلم محلوں میں، مسلم کمیونٹی میں دو چیزیں کھولی جا رہی ہیں، ایک تو نشہ آور چیزوں کا پھیلاؤ زیادہ ہو، دوسرے پولیس کی چوکی جگہ جگہ قائم کر دی جائے تاکہ اسی بہانے ان کو پکڑا جائے یا اس کے ذریعہ ان سے کام لیا جائے۔ بھائیو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نعمت، یہ صحت و تندرستی ہزارہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یاد کرو، اب تو تندرستی بچی نہیں، اب تو صحت بچی نہیں۔ سماج اور معاشرے میں نوجوانوں کو، ادھیڑ عمر کے لوگوں کو ذرا دیکھو کہ کون بیماری میں مبتلا نہیں، کون ایسا ہے جو صحت و تندرستی میں ہے، کسی نہ کسی عوارض میں، کسی نہ کسی بیماری میں ہر آدمی مبتلا نظر آتا ہے۔ بھلا بتائیے کہ آپ کی کڈنی کیوں فیل ہو رہی ہے؟ آپ ہارٹ میں یعنی دل کے بیماری میں آپ کیوں مبتلا ہو رہے ہیں؟ مسلم قوم کے لوگ زیادہ تر اسپتالوں کے چکر کیوں لگا رہے جبکہ آپ حرام نہیں کھاتے، جبکہ آپ حلال کھاتے، حرام کے قریب نہیں جاتے؟ پھر ایسا کیوں معاملہ ہے؟ معاملہ یہی ہے کہ آپ نے کھانے پینے کے معاملات میں بے اعتدالی پیدا کر رکھی ہے، کھانے پینے کے معاملات میں آپ حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اچھا اور بھلا کے بجائے لاغر و کمزور، ضعیف و ناتما جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں آپ، اور اسی طرح سے نشہ آور چیزوں میں مبتلا ہو کر کے اپنی صحت و تندرستی کو ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ کبھی اس ملک میں ہم اور آپ آئے تھے، 6 فٹ کے تھے، 6 فٹ کے، 6.5 دیکھ کر کے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی قوم ہے، یہ حرام نہیں کھاتے، یہ اپنی صحت و تندرستی کو ضائع نہیں کرتے۔ ان کی قد و قامت دیکھے، ان کی صحت و تندرستی دیکھے۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آپ نے وہ قد و قامت کہاں گئی آپ سے؟ وہ صحت و تندرستی کہاں گئی آپ سے؟ یہ آپ لاغر و کمزور ہو کر کے معاشرے کو سنبھال نہیں سکتے۔ اس لیے حدیث شریف کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سماج اور معاشرے کی فکر کیجیے اس معنی میں کہ آپ تندرست رہو۔ غلط چیزوں کا استعمال ہمارے سماج اور معاشرے سے دور ہو جائے، یہ ہماری اور آپ کی آج کے دور کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو کسی قوم کی ترقی یافتہ ہونے کی علامت و نشانی ہے، یہ مناسب تعلیم و تربیت۔ مناسب تعلیم و تربیت کا ہونا کسی بھی ترقی یافتہ قوم کے لیے ضروری ہے، کسی بھی ترقی یافتہ قوم کے لیے ضروری ہے کہ زمانے کے لحاظ سے، زمانے کے علوم یعنی زمانہ جو علم مانگتا ہے اس علم کے لحاظ سے آپ تعلیم یافتہ ہوں، بلکہ زمانے کا جو مطالبہ ہے جس علم کا، اس علم میں آپ 2 قدم آگے ہوں۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور پڑھیں گے اور اپنی ہی قوم یعنی مسلم قوم کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ادھر 20ویں صدی سے پہلے یہ مسلم قوم ہی تھی جو دنیا کی قوموں کی استاد تھی، دنیا کے دیگر قوموں کو یہ پڑھایا کرتی تھی۔ فلسفہ ہو، منطق و فلسفہ ہو، علم حیات ہو، علم نجوم ہو، علم فلکیات ہو، جتنے بھی علوم، یہاں تک کہ علم موسیقی ہو یعنی یہ گانے بجانے والا علم، یہاں تک کہ یہ گولہ اور بارود یعنی
آلات حرب و ضرب کے جتنے بھی سامان ہوں اور جتنے بھی وسائل ہوں، سب کو بنانے والی، سب کو ڈیزائن دینے والی، سب کو دنیا میں لانے والی، سب کے اور اس کے بارے میں ساری تشریحات بتانے والی کون قوم تھی؟ ہماری قوم مسلم تھی۔ بھائیو، ادھر 1 صدی یعنی 100 سال تقریباً ہوا جا رہا ہے، اور اس کے آس پاس کا یہ مسلم قوم مناسب تعلیم و تربیت کے معاملے میں پیچھے ہو گئی۔ مناسب تعلیم و تربیت سے مراد یعنی جو زمانے کے لحاظ سے جس علم کا مطالبہ ہے اس علم کا حاصل کر لینا، یہ مناسب تعلیم کا معاملہ ہے۔ بھائیو، لوگوں نے دینی تعلیم کا فائدہ بتا کر کے دینی تعلیم اور عصری تعلیم کو علیحدہ کر دیا۔ عصری علوم دوسروں کے سپرد کر دیا، اور ہم نے دینی علم کو لے کر کے اس مسابقاتی دور میں پیچھے ہوتے چلے گئے۔ اس لیے کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، ترقی یافتہ ہونے کے لیے کیا لازم ہے؟ مناسب تعلیم و تربیت کا ہونا۔ اگر آپ کبھی سماج میں تعلیمی بیداری کا کوئی پروگرام کریں، تعلیمی بیداری کا، آپ سماج سے پوچھئے، معاشرے سے پوچھئے کہ آپ میں کتنے ایسے بچے ہیں جو دینی تعلیم و تربیت کے بعد ہائی اسکول ہیں، انٹر ہیں، اسی طرح سے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یا اس میں کوئی پڑھ رہا ہے، یا اس میں مسابقاتی زندگی میں کوئی کوشش کر رہا ہے، کوئی سرکار کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ویکنسی آئی، کیا کسی نے اس میں ٹرائی کیا؟ کیا کسی نے اس میں حصہ لیا؟ کیا کسی کا نام اس میں آیا؟ وہ فیل ہوا کہ پاس ہوا؟ بات اس سے نہیں ہے حصہ لیا کہ نہیں لیا، کبھی گیا کہ نہیں گیا، کبھی اس نے سوچا کہ نہیں سوچا۔ ذرا اس کے بارے میں فکر کیجئے، یاد کیجئے۔ دنیا میں قومیں تبھی دوسری قوموں کے شانہ بشانہ چلیں گی اور ترقی یافتہ ہوں گی جب زمانے کے لحاظ سے وہ تعلیم یافتہ ہوں گی، زمانے کے لحاظ سے ان کو علم حاصل ہوگا۔ اگر زمانے کے اعتبار سے ان کو علم حاصل نہیں ہے تو یاد رکھیے، بڑی بڑی حکومتیں اور بڑی بڑی سلطنتوں کا مٹتے ہوئے ہم نے تاریخ کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ ذرا دیکھیے سلطنت عثمانیہ، اب کوئی نام جانتا ہے؟ آپ لوگوں میں سے شاید 2-4 لوگ ہوں جو کبھی نام سنا ہوگا وعظ میں، تقریروں میں۔ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ ایک زمانہ تھا کہ 5 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ کن کی؟ آل عثمان کی، جن کی وہ لوگ سیریل ارطغرل الغازی یا کیا وہ ایک سیریل ہے، جن کی حکومت اتنے بڑے بر اعظموں پر ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے اصلاحات کو قبول نہیں کیا۔ اس قوم نے بندوقوں کے زمانے میں بھی تیر اور کمان کا استعمال کیا، توپوں کے زمانے میں وہ بندوق چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے، وہ زمانے کی ترقی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب پریس اور چھاپہ خانے اخبارات کے ایجاد ہوا تبھی وہ کاغذ اور قلم سے لکھنے والے رہے، یعنی زمانے کی ترقی کے اعتبار سے وہ لوگ پیچھے رہ گئے۔ اس لیے آج دنیا میں ان کی صرف تاریخ پڑھی جاتی ہے، ان کا وجود نہیں ہے۔ بھائیو، یہ قوم کی بات ہے، اسی طرح سے فرد کی بات لیجئے، اسی طرح سے سماج کی بات لیجئے، اسی طرح سے گاؤں کی بات لیجئے، اسی طرح سے گھر کی بات لیجئے۔ آپ کا گھر ترقی یافتہ تب ہوگا جب صحت و تندرستی کے اعتبار سے وہ اس طرح کے تعلیم و تربیت کا انتظام ہوگا جو زمانے کے لحاظ، جو زمانہ چاہتا ہے، جو وقت آپ سے مطالبہ کرتا ہے۔ جب اس طرح کے علم کا آپ اپنے بچوں کو اس علم سے آراستہ کرائیں گے تب آپ ترقی یافتہ کہلائیں گے۔ آپ اسی ملک میں دیکھیے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے یہاں کے برہمن، ہمارے یہاں کے کائست، ہمارے یہاں کے لالا، ہمارے اس ملک کے جن کی فیصد کم ہے، زیادہ نہیں، زیادہ 5% ملک کے اعتبار سے، جتنے بڑے بڑے عہدے سب ان کے پاس موجود، جتنے بڑی بڑی آفسوں میں بہترین عہدے وہ سب ان کے پاس موجود۔ کیسے موجود؟ اس لیے کہ وہ مناسب صحت و تندرستی کے ساتھ ساتھ
زمانے کے مطالبے کے اعتبار سے اپنے بچوں کو علم دلاتے ہیں، اس کے لیے مشورہ کرتے ہیں، اس کے لیے پروفیسر حضرات کو بلا کر کے اپنے بچوں کی گائیڈنس کرتے ہیں، اپنے یہاں بلا کر کے اس علم میں ماہر لوگوں کو اپنے بچوں کو بٹھا کر کے ان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ اب کیا پڑھا جائے، اب کون سا کورس لیا جائے، اب کون سا سبجیکٹ لیا جائے، اب کیسے آگے بڑھا جائے، یہ ان کی فکر ہوتی ہے۔ اور اسی لیے آج ہندوستان کی پوری حکومت ان کے ہاتھ میں ہے۔ بھائیو، یہ دو باتیں ہو گئی جو بہت مختصر ہم نے بیان کی، ایک تو صحت و تندرستی کا ہونا اور دوسرے مناسب تعلیم و تربیت کا ہونا۔ تیسری بات صرف عنوان بتا کر کے ختم کروں گا، معیشت و کاروبار۔ معیشت و کاروبار کسی بھی سماج کی ریڑھ ہے، کسی بھی سماج کی قوت و بازو ہے، کسی بھی سماج کی ترقی کی کنجی ہے۔ آپ مفلس ہیں، آپ نادار ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ کے پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس روپیہ نہیں ہے، آپ بچے کو نہیں پڑھا سکتے، آپ بچے کو آگے نہیں بڑھا سکتے، آپ کسی بھی میدان میں مناسب دوا علاج نہیں کر سکتے، مناسب شادی بیاہ نہیں کر سکتے موجودہ زمانے میں۔ معیشت و کاروبار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے معیشت کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے احکام تجارت بیان کیا گیا، زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے گئے۔ بتاؤ زکوٰۃ کے مسائل کیوں بیان کیے گئے؟ اسی لیے کہ آپ مالدار ہوں گے تو زکوٰۃ ادا کریں گے، آپ مالدار ہی نہیں ہیں، آپ مفلس ہیں، غریب ہیں، کنگال ہیں، آپ کیا زکوٰۃ ادا کریں گے؟ کیا قوم و ملت کی آپ خدمت کر پائیں گے؟ اس لیے بھائیوں، معیشت و کاروبار اور تجارت کی فکر کرو، تجارت کی فکر کرو، کاروبار کرو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا، اپنے وقت کو ضائع اور برباد کرنا، اپنی جائیداد کو بیچ کر کے عیش و آرام کی زندگی گزارنا، یہ آپ کے لیے زیبا نہیں ہے، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے جائیدادیں بیچ کر کے، زمینیں بیچ کر کے اور عیش و آرام کرنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کاروبار کرو، تجارت کرو، مالدار بنو، اللہ کے راہ میں زکوٰۃ ادا کرو۔ جب ایسا کرو گے تو بچوں کو بھی پڑھا لے جاؤ گے، بیمار ہوگے تو آپ دوا اور علاج کرا پاؤ گے۔ آپ ذرا بچوں کی فیس دیکھیے، کوئی انٹر کے بعد کوئی بڑا کورس کرا کر کے دیکھیے کس قدر پیسوں کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں۔ جن کے پاس پیسہ ہے ان کے بچے پڑھ لے جاتے، غیر مسلموں کے پاس پیسہ ہے ان کے بچے ہر طرح کے کورس کر لے جاتے۔ یہ غریب بیچارے مسلمان جن کے پاس پیسہ نہیں، جن کے پاس روپیہ نہیں، ان کے بچے بگڑ جاتے، اس لیے کہ پیسہ نہیں کہ بچوں کی فیس دے دی جائے، پیسہ نہیں کہ ان کو مناسب کورس کرا دیا جائے، اس لیے ان کے بچے راہ راستے بھٹک جاتے ہیں۔ بھائیو، اس لیے یاد رکھیے، مناسب صحت و تندرستی کا ہونا، اس کے بعد مناسب تعلیم و تربیت کا ہونا، اس کے بعد معیشت و تجارت کا ہونا، یہ کسی بھی قوم کے عروج و ترقی کا زینہ ہے۔ ہم سب کو اس کے بارے میں فکر کرنا چاہیے، جہاں دیدہ لوگوں کو، بڑے بزرگوں کو، اچھے لوگوں کو، سماج کے دانشور لوگوں کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ہماری قوم مسلم کو عروج و ترقی عطا فرما دے، اس کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ارزانی عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔